اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کچھ بریلوی یعنی کہ علماء ہیں جنہوں نے حق بات کو قبول کیا ہے۔ ایک خاص عالم ہیں، کیو ٹی وی ARY کیو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور مفتی اکمل ان کا نام ہے، اور انہوں نے بھی تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ اہل حق لوگ جو شرک کے خلاف جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور بریلوی لوگوں کے عقائد کے اندر جو خرابیاں ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اور آپ کے سامنے مفتی اکمل جو کراچی پاکستان سے جن کا تعلق ہے، اور یہ کیو ٹی وی ARY چینل کے اوپر اپنے جو ہے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اسلامی۔ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جو عقیدہ ہم بیان کرتے آئے ہیں ابھی تک کہ امت مسلمہ کا اسلام کا جو صحیح عقیدہ ہے کہ نظر نیاز اور غیر اللہ کی جو پکار ہے، غیبی پکار ہے، وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور منت، نظر نیاز منت صرف اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، نہ غوث کے لیے کی جاتی ہے، نہ کسی نبی کے لیے کی جاتی ہے، نہ کسی ولی کے لیے کی جاتی ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بریلوی علماء اور بریلوی مذہب کے اندر جو خرابیاں ہیں اس پر، تو آئیے ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اس اعتراف کو۔ باقی رہا منت ماننا، تو عافیت اسی میں ہے کہ منت دیکھیں صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی ماننی چاہیے۔ یعنی نظر ماننا، منت ماننا، آپ یوں ہی کہیں کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر مثلا نماز پڑھوں گی یا روزہ رکھوں گی یا غریبوں کو کھانا کھلا دوں گی یا حج کروں گی تیری رضا کی خاطر، یہی منت شرعی منت کہلاتی ہے۔ باقی یہ جو منتیں لوگ مانتے ہیں مزارات پر جا کر، ان کو عرفی منت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج پا گئی ہے منتیں، حقیقت میں شرعی منت نہیں ہے، نہ اس کا ماننا کوئی فرض و واجب، اور اگر بالفرض کام ہو جاتا ہے تو نہ اس کا جو آپ نے منت مانی تھی اس کو کوئی پورا کرنا واجب۔ اور اب یہ جو چادر وغیرہ چڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ تو مطلب بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ اس کی ابتدا تو اس لیے کی گئی تھی کہ پہلے یہ قبے بھی نہیں تھے، بلکہ ایک چادر رکھ دی جاتی تھی قبر کے اوپر، کسی کوئی ولی کی قبر ہے، فقیر کی ہے، کسی صحابی کی قبر ہے، تاکہ چادر کے ذریعے ایک امتیاز پیدا ہو جائے کہ یہ عام آدمی کی قبر نہیں ہے، تو لوگ کم از کم اس قبر کی بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیونکہ معاشرہ جیسے سے آگے بڑھا، زمانہ آگے بڑھا، تو لوگ بے احتیاطی کرنے لگے۔ آج بھی آپ دیکھیں قبرستان جاتے ہیں، قبروں میں چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے بس یہ چادر چڑھانے کی اصل یہی تھی کہ اس پر صاحب مزار کی عظمت اور حیبت قائم ہو اور لوگ اس کی بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں۔ اب ہم نے اس کو ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ایک چادر کے بعد 2، 3، 100 چادر چڑھا دیتے ہیں۔ چادر چڑھانا فی نفسی ہی نہ تو آپ کے لیے نافع ہے، نہ مردے کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر وہاں پہلے دور میں ایک سے زیادہ چادر چڑھاتے تھے تو وہ غریبوں میں صدقہ کرنے کے قبض و ارادے سے ہوتا تھا کہ ہم اس مزار کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو مجاور متولی اس کو اٹھا کے کسی بھی غریب کو دے دے تاکہ صاحب مزار کے لیے حساب ثواب ہو جائے۔ آج یہ قبض و ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم چادر کیوں چڑھا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں چادر چڑھانے کی کوئی عبادت ہے اور اس میں بڑا ثواب ملے گا، پھر اصل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر جو چادر چڑھائی جاتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے غریب کو دے سکیں، اس لیے کہ بالکل ریشمی کپڑے کی سی چادریں ہوتی ہیں عموماً، اور ان پہ اتنے کلمات الہیہ لکھے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، متبرک نام ہوتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ وہ پیدل کے چادریں 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 چادریں۔ اور بعض نظارات کو تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سائڈ میں دیواریں اور دکانیں بنی ہوتی ہیں جن سے چادریں خرید کے لاتے ہیں، ان سے مجاورین کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ جو چادر یہاں ڈلی رات میں سینکڑوں اٹھا کے آب داموں پھر واپس ان کو بیچ دی جاتی ہیں۔ تو جی ہاں، یہ آپ نے اعتراف کامل سن لیا مفتی اکمل سے کہ مزارات کے اوپر جو قبے بنے ہوئے ہیں یہ بھی غیر شرعی ہے، اور جو چادریں چڑھائی جا رہی ہیں یہ بھی اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، مگر یہ ایک وہ بنا لیا گیا ہے رواج جو کہ آج کا ہے، اور نہ اس سے مردے کو فائدہ ہونے والا ہے، نہ ولی اللہ کو فائدہ ہونے والا ہے، نہ جو ہے کیا نام ہے کسی کو بھی نہ اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے، نہ اس کا ایصال ثواب ہونا ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا۔ غیر اللہ کے نام کی منت، نظر و نیاز، جیسے غوث کی نظر و نیاز، یا یہ کہ کسی بھی ولی اللہ کی نظر و نیاز قطعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اسلام کے اندر، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کو کرنے والا جو ضد پر کرتا ہے وہ شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غیبی طور پر میرے کو جو ہے یہ فلاں ولی اللہ
یا فلاں نبی اللہ اب میرے پاس آتے ہیں یا ان کی حاضری ہوتی ہے یا یہ کہ وہ میری آواز کو سن رہے ہیں، وہ مشرک ہونے کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کو مشرک نہیں کہہ رہے، لیکن اپنے عقائد کو سدھاریں، اس لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور شرک باللہ ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ لہٰذا آپ کو مفتی اکمل صاحب، جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان کی زبان سے یہ الفاظ جو حق ہے وہ نکلے، جو ہماری سپورٹ کرتے ہیں الفاظ، اور آپ جو ہے کیا نام ہے اپنا ایمان برباد نہ کریں دوسرے علماء جو حجت کر رہے ہیں۔ اب مفتی اکمل سے حجت شروع ہوئی ہے کہ اس بندے نے یہ باتیں کیوں کہہ دی ہیں۔ آئیے اس کلپ اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھاتا ہوں ایک بیان مفتی اکمل کا۔ اور جس کو تعالیٰ کی بارگاہ میں اطاعت رسول کے بغیر مقام قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی اطاعت کرتا ہے، سب کچھ تقاضائے شریعت کے مطابق کرتا ہے، تو وعدہ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اور جس کو اپنا محبوب بنائے گا تو اسے گندہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اب ہم ذرا اس پوری آیت کی جو وضاحت ہے، اس کی روشنی میں اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، اپنے بارے میں غور و تفکر کریں۔ پہلی بات یہ کہ ہم مسلمانوں نے بھی محبت میں، جوش عقیدت میں کچھ ایسی چیزیں اختیار کی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہیں، صحیح ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی کروا دیں۔ لیکن ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ، اور وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ علماء سے یا مفتیان کرام سے رابطہ نہیں کیا جاتا، اپنی سوچ کے مطابق ہم کچھ چیزیں اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کے ذریعے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقام قرب عطا فرما دے گا، ہم سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے یہاں کی بات تو بعد میں کرتا ہوں، پہلے پاکستان میں دیکھ لیں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ پہلے علماء تلقینات کرتے تھے، سمجھاتے تھے، عوام نے اس کو پہلے علماء کی باتوں کو قبول کیا، لیکن اب جب یہ تمام معاملات عوام کے ہاتھ میں چلے گئے تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو گیا۔ اب عوام خود اس میں ایسی لگ گئی ہے کہ آپ منع کر کے دیکھیں، وہ خراب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پر لائٹنگ ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا ہوں کہ لائٹنگ ہونی چاہیے سرکار کے پیار میں، محبت میں، اگرچہ براہ راست اس کا حکم موجود نہیں، لیکن کوئی محبت رسول میں کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے ثواب بھی ملے۔ لیکن جس طریقے سے اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ غریب ملک ہے، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، لوگ بیمار ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، باپ بوڑھا ہو رہا ہے، لڑکی کی شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ پہلے 4 بہنوں کی شادی کرو گے تو پھر تمہاری شادی ہوگی، نہ ان کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں، نہ اس نوجوان کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں۔ ایسے ملک میں اربوں روپے کی لائٹنگ کرنا، وہ بھی کس وجہ سے؟ مقابلے بازی۔ جو تم نے کتنے کی ہے اس دفعہ علاقے میں؟ 10 لاکھ کی، ہم 20 لاکھ کی کریں گے۔ تم نے 40 لاکھ کی، ہم 50 لاکھ کی کریں گے۔ اب کی دفعہ ایک شہر میں تقریباً 22,000 چراغ جلائے گئے، چھوٹے چھوٹے چراغ سرکار کی محبت میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے چراغ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرے کو میڈیا نے اس کو کوریج دی، تو ہمارے ہاں پھر اپنا نام روشن کرنے کا تو بڑا ایک جذبہ ہے نا کہ میں تھوڑا سا بھی کروں تو پھر اس کو دکھایا جائے چودھری صاحب نے کیا ماشاءاللہ کارنامہ کیا ہے۔ تو دوسرے شہر والے، تیسرے شہر والے اب اس مقابلے میں لگ گئے کہ تم نے 22,000 کیا تو ہم اتنا کریں گے کہ انشاءاللہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام آ جائے۔ اب وہ اس میں لگ گئے۔ اچھا، پھر توغرے وغیرہ روڈوں پر سجانا، یہ وہ، چلے سجاوٹ کوئی بات نہیں، لیکن اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جب نائٹ ہوتی ہے، لائٹیں جلتی ہیں جگمگ، اب وہ گھر سے عورتیں باہر نکلتی ہیں، مرد باہر نکلتے ہیں، جی کس لیے جا رہے ہیں؟ لائٹنگ دیکھنے کے لیے۔ اس میں پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ اتنا مردوں عورتوں کا اختلاط ہو جاتا ہے روڈوں پر، اتنی بدنگاہی اور اس قدر خرافات ہو رہی ہوتی ہیں کہ الامان والحقیق، یعنی گناہ، کثیر گناہ ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اب یہ تمام جو چیزیں کوئی کر رہا ہے تو وہ محبت رسول میں ہی کر رہا ہے، تو یہ نفرت کی وجہ سے تو نہیں کر رہا ہے، توہین کا ارادہ تو نہیں ہے، مذہب کو بدنام کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی غلطی ایک ہے کہ وہ ان تمام کاموں کے کرنے سے پہلے صحیح علماء سے، مفتیان کرام سے رائے طلب نہیں کر رہے۔
انہوں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بس وہ 100% بالکل درست ہے، اب ہمیں اس سے روکا نہ جائے، اس میں اب روز بروز اضافہ ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لائٹنگ ضرور کریں۔ مثال کے طور پہ 40 لاکھ کی لائٹنگ ایک علاقے میں ہو رہی ہے، 40 لاکھ۔ یہ تو ایک گلی ہے ہمارے وہاں پر کھارا درد ہے، وہاں پہ سنا ہے کہ 40 لاکھ کی لائٹ کرتے ہیں ایک گلی کے اندر، بس 40 لاکھ 40 لاکھ۔ اگر 1 لاکھ کی آپ لائٹ کریں اور 49 لاکھ سرکار کے نام پر ہی ان کے غریب امتیوں میں تقسیم کر دیں تو کیا پرابلم؟ انداز بدلنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، انہی کے جو ہے بریلوی عالم کا اقرار کہ 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کے مہینے میں جو جوش و خروش دکھایا جا رہا ہے، پیسہ لٹا کر لائٹنگ کر کے، اور جتنی جو بدعات کی جا رہی ہیں اس عید میلاد النبی کے موقع پر، تو ان سب چیزوں کا، ان حرکتوں کا جو عوام کر رہی ہے بریلوی، اس کا انکار کرتے ہوئے بریلوی عالم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بے فیض چیزیں ہیں اور اس کا جو ہے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو ہے آپ کے سامنے اعتراف ہم نے مفتی اکمل کی زبانی سنایا کہ اس کے بدلے آپ جو ہے جو مسکین غریبوں میں یہ پیسہ بانٹ دیں یہ لائٹنگ وغیرہ کے بجائے، تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ یعنی کہ اللہ کے نام پہ غریبوں کو دے دو، وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے یہ لائٹنگ اور یہ دکھاوے بازی کرنے کے، عاشق رسول کے جو آپ کہلانے کے لیے لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں لائٹنگ میں اور توغرے بنانے میں اور اس قسم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں، جو کہ بے فیض ہے۔ کسی غریب کا بھلا ہو جائے وہ زیادہ فیض مند چیز ہے۔ یہ جناب ایک جو ہے تنقید کی ہے بریلوی حلقوں کے اندر، بریلوی جو دوسرے علماء ہیں مفتی اکمل کے اس بیانات کو جو ہے ان کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ حق بات کیوں بیان کر رہا ہے۔ تو اس تنقید میں ایک مظفر شاہ نام کا ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، مجھے تو اس کے چہرے سے، لعین چہرے سے سید نہیں لگتا ہی، لیکن یہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، مظفر شاہ یہ ہے۔ اور یہ جو ہے جناب اس نے مفتی اکمل کے اس حق بات پہ جو مفتی اکمل بریلوی نے قبول کیا ہے، جو کہ اہل حق لوگوں کا عقیدہ ہے، تو اس حق بات کے بیان کر دینے کی وجہ سے یہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور جو ہے کس قسم کی گھناؤنی زبان استعمال کر رہا ہے، حق بات سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو دیکھیے۔ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور 30 سال جو بندہ راج بچانا چاہ رہا ہے سنیوں کو، کبھی کو تبلیغی بنانا چاہتا ہے کہ سید مجھے چھوڑے گا نہیں، کیا تو رہے گا یا تو منافق ہے، غدار ہے، تو میلاد کے خلاف بہت کر بازی ہو چکا ہے، جس نے میلاد اور معاملات کے خلاف تیر لے گئے مریض ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، اس سے پڑھانا حرام ہے۔ دیکھیں کتنے پیارے کلمات کہے اس سید زادے نے، جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، مظفر شاہ کہتا ہے کہ اس مفتی اکمل سے اپنے بچوں کو پڑھانا حرام ہے، قرآن کی تعلیم، اور اس کے پاس جانا حرام ہے، اس سے مشورہ لینا حرام ہے۔ اور کس بات کے خنس میں کہ میلاد کے خلاف اس نے کیوں کہہ دیا۔ ابھی جو میں نے کلپ دکھائی آپ کو میلاد کے حوالے سے مفتی اکمل کی، تو اس بات کی اس کو اتنی لگی ہے مرچی، جو حق بات بیان ہو گئی، تو کہہ رہا ہے کہ جو ہماری تقریروں سے جو ذہن بنتا ہے، یعنی کہ یہ ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کا، تو غلط چیزوں پہ، گمراہ کن چیزوں پہ، تو اس ذہن کو خراب کر دیتا ہے وہ جب اس کے پاس جاتے ہیں مفتی اکمل کے پاس، یہ خراب کر رہا ہے ذہن کو لوگوں کے۔ تو یہ دیکھیے جناب کہ حق بات انہی کے گروپ میں سے کسی نے، مفتی اکمل جیسے آدمی نے تسلیم کی کہ بریلوی مذہب میں خرابیاں ہیں اور ان گنت جو ہے خرابیاں ہیں اور غلط عقیدے ہیں،
جب اس نے تسلیم کر لی تو اس کے اپوزٹ کس طریقے سے چیخ و پکار کی جا رہی ہے بریلوی مسلک ہی کے دوسرے علماء کی طرف سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ